سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق بچپن میں جب ہوش سنبھالا اور سکول گیا تو ایک ہی جملہ بار بار سنا اور آج تک سن رہا ہوں کہ زراعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگرچہ میں کسان کا بیٹا ہوں لیکن مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ زراعت کیسے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہو سکتی ہے۔ نہ اس دور میں استادوں نے ہمیں سمجھایا، نہ ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی۔ بس امتحان پاس کرنے کے لیے زراعت کی اہمیت اور معیشت میں اس کی کردار جیسے موضوعات درسی کتب سے یاد کر کے لکھ آتے تھے۔ مجھے اس بات کی اصل سمجھ اس وقت آنا شروع ہوئی جب میں نے صحافت کے شعبے میں قدم رکھا اور اسلام آباد میں 1998 میں ہمارے ڈان کے بیورو چیف ضیاء الدین صاحب نے مجھے زراعت کی بیٹ دی۔ مجھ سے پہلے زراعت کو کور کرنے کے لیے کوئی رپورٹر نہیں تھا۔ میرے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ مجھے یہ بیٹ بس ایسے ہی دے دی گئی ہے، اس میں خبریں کہاں سے آئیں گی اور کس کو ان خبروں سے دلچسپی ہوگی۔ ان کی بات میں بھی وزن تھا کہ اسلام آباد 24 کلومیٹر رقبے اور افسروں اور حکمرانوں کا شہر ہے۔ یہاں کون زراعت کے مسائل بارے پڑھنا چاہے گا، اور سب سے بڑھ کر بندہ زراعت کے مسائل کہاں سے ڈھونڈ کر لائے اور مسائل بھی اتنے اہم اور دلچسپ ہوں جو کسی بڑے انگریزی اخبار میں چھپ سکے۔ میں دو حوالوں سے خوش قسمت رہا، ایک اس وقت ڈاکٹر ظفر الطاف وفاقی سیکرٹری زراعت تھے اور دوسرے ڈان کے کراچی میں بزنس سیکشن کے انچارج جاوید بخاری صاحب تھے۔ میں نے ان دونوں سے بہت سیکھا۔ ڈاکٹر ظفر الطاف اور جاوید بخاری میری حوصلہ افزائی نہ کرتے تو شاید میں مشکلات کا شکار رہتا۔ ڈاکٹر ظفر الطاف جیسا کھلا ڈلا پڑھا لکھا اور قابل بیوروکریٹ شاید ہی پاکستان میں دوبارہ پیدا ہو۔ وہ علم کا سمندر تھے، آپ ان سے چاہے زراعت، کسانوں اور دیہات کے مسائل پر بات کرتے یا کرکٹ پر بات کرتے، ایسا لگتا کہ ان سے زیادہ کسی کو کھیل اور کھلاڑیوں کا علم نہ ہوگا۔ لٹریچر، تاریخ، بیوروکریسی، گورننس اور حکمرانوں پر بات کرنا تو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک ایسا بہادر انسان جو حکمرانوں کے سامنے بھی بول پڑتا تھا اور ہمیشہ کسانوں کے لیے لڑا، اور اس کی سزا انہوں نے نواز شریف، پرویز مشرف، شوکت عزیز اور عبدالرزاق داؤد کے ہاتھوں بھگتی، لیکن وہ ہمیشہ کسانوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ کئی دفعہ OSD بنائے گئے لیکن سب حکومتوں کو علم تھا کہ ان کے بغیر محکمہ زراعت نہیں چل سکتا، لہذا انہیں دوبارہ سیکرٹری لگایا گیا تو انہوں نے وہیں سے کام شروع کیا۔ یہاں سے انہیں گھر بھیجا گیا تھا۔ ECC کے ہر اجلاس میں شوکت عزیز کے ساتھ ان کے پھڈے ہوتے تھے۔ جب وہ کسانوں کے بارے سمریوں پر اعتراض کرتے، وہ شوکت عزیز کو اکثر یہ طعنہ مارتے کہ آپ نے کبھی کسی گاؤں میں ایک رات گزاری ہے یا کسی کسان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے جو گرمی سردی میں محنت کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ ملک چل رہا ہے؟ کون سا وزیر اعظم یا وزیر ایسا ہوگا جس سے ان کا کسانوں کی التجار اور انہیں رعایتیں دلوانے کے مسئلے پر پھڈا نہ ہوا ہو؟ ایک دفعہ پوچھا کہ اگر دوبارہ موقع ملے تو کس وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ بلا جھجک بولے بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ میں نے پوچھا نواز شریف اور مشرف؟ بولے نہیں، ان میں بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، وہ کسی سرکاری افسر سے یہ توقع نہیں رکھتے وہ ان کے سامنے کسی اجلاس میں اپنا موقف رکھیں۔ وہ یس باس ٹائپ افسروں کو پسند کرتے اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بات نہیں تھی۔ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو واحد وزیر اعظم تھی جنہوں نے 3 سالوں میں انہیں سیکرٹری زراعت کے عہدے سے نہیں ہٹایا، حالانکہ ہر کابینہ اجلاس میں ان سے پھڈا ہوتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے 2 باتیں تھیں۔ ایک تو وہ بہت پڑھی لکھی تھی، کتابیں پڑھتی تھی۔ ایسے لوگوں کا مزاج اور دماغ پروگریسو اور لچکدار ہوتا ہے، وہ کتابوں میں دوسروں کے خیالات کو پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لہذا انہیں عملی زندگی میں دوسرے لوگوں کی مختلف رائے ذاتی عملہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ رائے کو رائے کے طور پر لیتے ہیں، اس لیے وہ رگڑا تو بہت لگاتی تھی لیکن سیکرٹری زراعت کے عہدے سے نہیں ہٹاتی تھی۔ دوسرا، محترمہ کو اپنے کسانوں اور دیہات کے لوگوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ جب بھی کابینہ اجلاس میں آتی تھی تو ان کے پاس خبروں کی پوری فائل ہوتی تھی۔ ہر سیکرٹری کو جواب طلبی ہوتی تھی اور زیادہ ان کی ہوتی تھی کیونکہ زراعت پر ان کا فوکس تھا کہ کسان اور دیہاتی بھوکا نہ مرے۔ اس لیے نواب یوسف طالپور اور ڈاکٹر ظفر الطاف نے مل کر 1 سال زراعت میں 11% گروتھ ریٹ حاصل کیا جو آج تک ایک ریکارڈ ہے۔ وجہ یہی تھی کہ بے نظیر بھٹو کو زراعت اور کسانوں کا خیال تھا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کے لیے اچھے کام کیے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے
سیکرٹری زراعت ایک سمری لے کر کابینہ اجلاس میں گئے کہ برسوں سے گندم کی امدادی قیمت نہیں بڑھی، تیل، کھاد اور دیگر زرعی مداخل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آپ مہربانی فرما کر گندم کی قیمت 25 روپے فی من بڑھا دیں۔ اس پر شیخ رشید اور MQM کے وزیروں نے مل کر رولا ڈال دیا کہ شہروں میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، ہمارے ووٹر ناراض ہوں گے۔ شوکت عزیز پہلے ہی تیار بیٹھے تھے کہ کوئی آواز اٹھائے تو وہ سمری مسترد کر دیں۔ یوں گندم کی قیمت نہ بڑھنے سے اگلے سال اس کی کاشت کم ہوگی اور $1 ارب کی گندم باہر سے منگوانا پڑی۔ اندازہ کریں کہ آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ سے گندم ڈالروں میں خرید لی گئی، لیکن پاکستانی کسانوں کو 25 روپے اضافی نہ دیے گئے۔ پھر 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے فوراً گندم کی امدادی قیمت 2 گنا کر دی، جس سے کسانوں نے اتنی وافر گندم پیدا کی کہ 2019 تک پاکستان کو $1 کی گندم بھی باہر سے نہ منگوانا پڑی۔ 2019 میں ملک میں وافر گندم تھی، لیکن ملکی ضروریات کا درست اندازہ لگائے بغیر جب گندم برآمد کر دی گئی تو ملک میں گندم کی قلت پیدا ہو گئی۔ پھر یوکرائن اور روس سے $1 ارب کی گندم منگوائی گئی۔ 2019-2020 میں تو $10 ارب کی گندم، چینی، کپاس اور دالیں باہر سے منگوائی گئی۔ وہ ملک جو گندم، کاٹن، گنا خود پیدا کرتا تھا، وہ اب سب کچھ باہر سے منگوا رہا تھا۔ زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا دور آیا، یوں زرعی رقبے کم ہوتے گئے۔ رئیس کثرت 2023 کی نگران حکومت نے لاکھوں ٹن گندم درآمد کر کے پوری کر دی، کیونکہ نگران حکومت کے چند بڑوں نے اس درآمد میں مال بنانا تھا۔ ان چند بڑوں نے مال بنایا اور مقامی کسانوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ گندم کے نرخ 4000 روپے فی من سے 3000 تک آ گئے۔ وہ پیسہ جو شہروں سے دیہات میں منتقل ہونا تھا تاکہ کسان کی زندگی اور دیہی معیشت کا پہیہ چلتا رہے، نہ صرف وہ منتقل نہ ہو سکا، الٹا کسانوں کی جیب کاٹ لی گئی۔ رئیس کثرت اس سال پوری ہو گئی ہے، جب گندم کا ریٹ 2200 روپے فی من تک گر گیا اور کسانوں کو بھاری نقصان ہوا۔ اس لوٹ مار، عدم توجہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رواں مالی سال نہ صرف گندم اور دیگر بڑی فصلوں کا رقبہ اور پیداوار کم ہوئی، بلکہ زرعی شعبے کی شرح نمو بھی زمین پر دھڑام سے آن گری۔ اگلے سال حکمران ڈالرز میں قرضہ لے کر گندم، کپاس اور دیگر غذائی اجناس باہر سے منگوائیں گے۔ شاید یہی پلان تھا۔ کہاں گئے ڈاکٹر ظفر الطاف جیسے بروکریٹ، نواب یوسف طالپور جیسے وزیر زراعت اور بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم، جنہوں نے زراعت کی 11% گروتھ